سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کچھ دن پہلے آپ نے یہاں دھرنے میں عاطف میاں صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے اس حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ دی۔ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد مذہبی حلقوں میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کچھ بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا، شاید وہ آپ تک پہنچے نہیں۔ ہم وہ تحفظات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عاطف میاں کے حوالے سے یہ بات سب کو معلوم ہے، بڑے ویل نون قسم کے قادیانی ہیں جو ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، تو آپ کی اس حوالے سے اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے اور جماعت کی پالیسی کیا ہے؟ پہلے تو میں کلیئر کر دوں جی، میں نے پروفیسر عاطف میاں کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا، میں تو میگزین میں پڑھا کہ دنیا کے ٹاپ 25 اکانومسٹ میں وہ ایک ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین کیا، مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ میں کلیئر کر دوں، میں قرآن میں اللہ کے الفاظ سمجھتا ہوں اور جو قرآن میں مانتا ہے وہی ہے مسلمان، اور قرآن کے اندر جب واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جو اس کو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اور جب قرآن جو چیز کہہ دیتی ہے واضح طور پہ کہ آخری نبی کون تھے، تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی اور اس کے بعد نبی ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں 1974 کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر کیا گیا۔ آپ کی جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا اس شک کو ایسے ہی رہنے دیا جائے گا یا اس کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے ایسے کلپ چلائے گئے ہیں، کچھ ریکارڈنگز چلائی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اقتدار میں آ کے ان لوگوں کو مسلمان ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ ان کا اس طرف ذہن ہے عالمی برادری یہ چاہتی ہے تو کیونکہ عمران خان صاحب بھی یہ کریں۔ لیکن پہلے ایک چیز کلیئر کر لیں، عمران خان نہ کسی عالمی برادری کا غلام ہے، نہ وہ اس کو اتنا شوق ہے پرائم منسٹر بننے کا کہ وہ اپنے ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے۔ میں بلکہ ایمان کی وجہ سے ہی آیا ہوں سیاست میں، نہیں تو مجھے اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی، مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرو، اور وہ صرف آپ سیاست میں آ کے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ظالم ہے، چوری کرتے ہیں پیسہ، غریب کر رہے ہیں، لوگوں کو انسانوں کی طرح رکھا نہیں جاتا، جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے۔ اور جو ہمارے تصور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے جانے کے بعد جس طرح کا وہ جو مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی، سارے مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صحیح اسلامی ریاست تھی، اور ہم اس کے اوپر پاکستان کو ماڈل کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ہم آ کے تو یہ چینج کر دیں گے، کوئی قانون چینج کر دیں گے، بالکل غلط بات ہے یہ۔ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان، رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہو، اور یہ مدینہ کی ریاست میں تھا کہ سب کے حقوق تھے، عیسائیوں کے حقوق تھے، یہودیوں کے حقوق تھے، سب کے، تو وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک برابر، لیکن یہ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا۔ اس شک کو آپ آ کر بالکل